بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ندعو كل أناس بإمامهم. حضرات سامعین، حسینی وائس کے ذریعے پوری دنیا میں سننے والے پیغام، یہ تمام ناظرین اور لسنر، آپ تمام حضرات کی خدمت میں چند لمحے کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام، جو ہمارے سلسلے کے 9ویں امام ہیں، ان کے حوالے سے چند جملے آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کے بنی اسرائیل کے 71ویں نشان کی آیت کو موضوع کے طور پر پیش کیا. وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. لہذا امت مسلمہ، مومنین اور مسلمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے امام کو پہچانے، امام کی معرفت کرے، امام کو جانے. الحمدللہ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں. ہمارے یہاں سلسلہ امامت جاری و ساری ہے. سلسلے کے 11 امام آئے اور شہید ہو گئے. ایک 12واں امام پردہ غیب میں ہے. ہر امام پر گفتگو ہوگی اس چینل کے ذریعے سے، اور تمام نادر و نایاب بیانات اس چینل کے ذریعے پیش کیے جائیں گے. علماء، خطبہ، اسکالرز آپ کو سنائیں گے. ضرورت پڑے گی تو ٹائم ٹو ٹائم حقیر بھی حاضر ہوگا، اور عوام الناس کو اور اپنے سننے والے کو تاریخی ان تمام پس منظر سے روشناس کرانے کی کوشش کی جائے گی. ابھی موضوع امامت میں سلسلے کے 9ویں امام امام محمد تقی جواد علیہ السلام پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. جو ہمارے امام 10 رجب 195 ہجری 8 اپریل 811 عیسوی میں آپ کی ولادت مدینہ طیبہ میں ہوئی. آپ ہمارے سلسلے کے 9ویں امام ہیں. 8ویں امام امام علی رضا غریب علیہ السلام کے آپ فرزند ہیں. آپ کا لقب مشہور ہے جواد، اور لہذا آپ امام جواد کے نام سے مشہور ہیں پوری تاریخ میں. آپ کی علمی اور فقہی وساطت اور دنیا کے ہر گوشے گوشے میں پہنچی ہوئی ہے. آپ سلسلہ 12 امام میں اکیلے وہ امام ہیں کہ آپ کو 9 برس کے سن میں ظاہری عہدہ امامت کا اعلان کرنا پڑا. اس لیے کہ یہ ہمارے امام جو امام محمد تقی علیہ السلام ہے، ان کی پوری عمر 25 سال کی گزری ہے. سن 195 ہجری میں پیدا ہوئے. 29 ذوالقعدہ سن 220 ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی، جو 835 ہجری 24 نومبر شمسی اعتبار سے ہوتا ہے. آپ کی یہ شہادت اور ولادت میں کل 25 سال کا گیپ ہے. سلسلہ امامت کے یہ پہلے امام ہیں امام محمد تقی جواد کہ جن کو بہت کم مدت امامت کی ملی اور سب سے کم سنی میں اعلان امامت کرنا پڑا. اس لیے کہ آپ ایران میں جب ہمارے امام رضا غریب علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا اور آپ شہید ہو گئے، تو اس وقت آپ کا سن 9 برس کا تھا. باعجاز امامت آپ مشہد تشریف لائے اور 8ویں امام کو غسل و کفن دیا اور وہیں سے اعلان امامت کیا. عوام الناس حیرت میں تھی کہ 9 برس کے سن میں کوئی کیسے امام ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ جو امام مبین ہوتا ہے وہ امام بندے کا بنایا نہیں ہوتا ہے، رب کا بنایا ہوتا ہے.
وہ امام یہاں آ کے امام نہیں ہوتا، یہاں آ کے اعلان امامت کرتا ہے، وہ امام ہو کے پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں قرآن کا ایک اشارہ دے دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں وہ رسول نے رسالت کی اور 40 سال کے عمر میں حضور رسول بنے، یہ غلط ہے۔ نبی بن کے پیدا ہوتا ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات پائے تکمیل تک پہنچی تھی۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جیسے ہی جناب عیسیٰ گہوارے میں تھے اور جناب مریم نے اشارہ کیا جو لوگ بدنام کرنے کے لیے آئے تھے، جناب عیسیٰ گویا ہوئے اور کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، وجعلنی نبیہ، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو اللہ کا نمائندہ یہاں آ کے نمائندہ نہیں بنتا، وہ بن کے بھیجا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو حیرت ہو گئی کہ 9 برس میں یہ کیسے امامت کریں گے۔ حد یہ ہے کہ کچھ جو شیعہ لوگ تھے جو امامت کو بلیف تو امامت کو کرتے تھے مگر سب تو مضبوط عقیدہ نہیں ہوتے۔ اس میں ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ اب امامت کا کیا ہوگا، 8ویں امام تو دنیا سے چلے گئے اور محمد تقی جواد کی سن 9 سال ہے، اب امامت کون سنبھالے گا۔ تو اس پر ایک بہت برگزیدہ عالم ہے، انہوں نے ٹھوکر مار کے کہا بدبخت تو شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور امامت کے لیے سین و سال کی بات کرتا ہے۔ امامت کا بچپنا بھی امامت ہے، امامت کی جوانی بھی امامت ہے، امامت کا بڑھاپا بھی امامت ہے۔ امام جب آتا ہے دنیا میں تو علم امامت لے کے آتا ہے۔ ہاں البتہ وہ وصیت امامت ایک امام کی موجودگی میں امام رہتا ہے، جب چلے جاتے ہیں تو دوسرا اعلان کرتا ہے۔ تو اب یہ ہنگامہ مچ گیا پوری تاریخ میں، پوری انسانیت میں، جو 9 سال میں کیسے امام ہوں گے، کیسے امام ہوں گے۔ تو اس زمانے کا بادشاہ خلیفہ بنی عباسی مامون الرشید، یہ بڑا سننے سے تعلقات رکھتا ہے، تمام اپنے سننے والوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو بتاؤں گا کہ مامون الرشید نے سلالے رسالت کی عظمت گھٹانے کے لیے، فرزند رسول کی توقیر کم کرنے کے لیے، میعان امامت کو گھٹانے کے لیے، اس نے جب اعلان امامت سنا تو حیرت کیا کہ 9 برس میں کوئی امام کیسے ہو جائے گا۔ تو اس نے ایک بہت بڑا مناظرہ رکھا، تمام علماء کو بڑے بڑے ان کو جمع کیا اپنے دربار میں۔ ہسٹری اور تاریخ میں ہے کہ 900 سے زیادہ اسکالر جمع ہوئے دربار مامون میں۔ 9 سال کا سینہ شریف ہے ہمارے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کا، ان کو بلایا گیا۔ تو وہ ایک نوجوان شیعہ لڑکا، اس کو بھیجا گیا کہ اپنے امام کو بلا کے لاؤ۔ وہ بیچارہ جو دربار میں 900 لوگوں کو اور علماء کو دیکھ چکا تھا، وہ جب بارگاہ امامت میں آیا، مولا چلیے آپ کو دربار میں بلایا جا رہا ہے، علمی مباحثہ ہے۔ تو مولا نے فرمایا چلو چلتا ہوں۔ تو اس لڑکے کا منہ سکھا ہوا ہے، چہرہ مایوس زدہ ہے۔ ہمارے نوے امام نے پوچھا کہ تیرے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ کہا مولا آپ کو مناظرے کی خبر نہیں دی گئی اور وہاں بڑے سے بڑے علماء بلائے گئے ہیں جو آپ سے بحث کریں گے آپ کی کمسنی پر۔ تو امام نے پشت پر ہاتھ رکھ کے کہا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے امام کے علم پر شک کرتا ہے، چل چہرے پر خوشی لا، چہرہ تو آج مامون کا دیکھنے کے لائق ہوگا۔ یہ کہہ کہ ہمارے 9ویں امام تشریف لائے۔ جیسے ہی دربار میں آئے تو سب لوگوں نے چاہا تھا کہ امام جگہ مانگیں گے بیٹھنے کی، امام کو کوئی جگہ نہیں دے گا، لیکن اللہ نے جو ان کو عزت دی ہے، جیسے ہی امام 9 برس کے سن میں داخل دربار ہوئے، پورا دربار کھڑا ہو گیا اور اس میں مامون بھی کھڑا ہو گیا۔ ایک بلند و بالا کرسی پر آپ کو جگہ دی گئی، تشریف فرماؤ۔ فرمایا یہ شیعوں کے امام ہیں، 9 برس کا سن ہے۔ تو علماء جو درباری علماء آئے تھے وہ سب ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ 9 برس کا بچہ بھی امام ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ ہمارے تقی جواد نے گھومی ہوئی نگاہوں سے دیکھا ایک بہت بڑا عالم جس کا نام ہے یحییٰ بن الاقسم، نام سنا ہوگا آپ نے، نواسب میں ایک بڑا نام ہے اور دشمنی اہل بیت میں بھی ان کا بڑا نام ہے، یحییٰ بن الاقسم۔ اس نے سوچا کہ امامت جو آئی ہے کمسنی کے عالم میں، ایسے سوال کر دو کہ اس کا پورا معیار ہی یہی سے چکنا چور ہو جائے۔
تو آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ پورے اسلامیات میں سب سے زیادہ مشکل ترین فقہ ہے. فقہ میں جو سب سے مشکل ہے وہ مناسک حج ہے. مناسک حج میں جو سب سے زیادہ مشکل ہے وہ کفارہ حج ہے. یہی ابن الاقسم نے ہمارے نوے امام سے حج کے کفارے کے سلسلے سے سوال کیا. جانتا تھا کہ بچہ ہے کیا جواب دے گا، اور ہم یہیں پر آج بتا کے مذاق اڑا دیں گے کہ شیعوں کے امام کی یہی حیثیت ہوتی ہے. یہی ابن الاقسم نے کہا امام تقی جواد سے، شہزادے آپ فرزند رسول ہیں؟ فرمایا ہاں. کہا اچھا یہ بتائیے کہ ایک سوال کروں آپ سے؟ امام نے کہا کرو. کہ یہ بتائیے کہ حالت احرام میں ایک حرم کا ایک جانور کا شکار کیا، اس کا کفارہ کیا ہونا چاہیے؟ پورا دربار آنکھیں کھولے ہوئے ہیں. ہمارے نوے امام سے سوال ہوا. ہمارے نوے امام تقی جواد نے ایک مرتبہ لبوں کو کھولا، مسکراہٹ آئی، اتنی مسکراہٹ آئی کہ دندان مبارک کی سفیدی نظر آئی، اور ایک مرتبہ مڑ کے خلیفہ بنی عباسی مامون کو دیکھا. دیکھ کے کہا مامون تو نے تو خبر بھیجوایا تھا کہ علماء سے مناظرہ ہوگا، علماء سے بحث ہوگی، یہ ایسے جاہل کو میرے سامنے لا کے رکھا ہے تجھ نے؟ تو پورا دربار دانت پہ انگلی کاٹنے لگا. اتنا بڑا عالم یہ اس کو 9 برس کے سن میں امام جاہل کہہ رہے ہیں. تو مامون نے کہا فرزند رسول اس کے جاہل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہ اس کو سلیقہ سوال معلوم نہیں ہے. سوال کر. اس نے کہا حالت احرام میں جانور کا شکار کیا، کفارہ کیا ہوگا؟ تو اب امام نے فرمایا یحییٰ اولاً تیرا سوال غلط ہے. تو اس نے کہا میرا سوال غلط ہے؟ ہاں تیرا سوال غلط ہے. تو نے یہ نہیں بتایا کہ احرام عمرے کا باندھا ہوا تھا یا حج کا باندھا ہوا تھا. تو یہ پہلے بتا کہ جانور جس کا شکار کیا وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا. یہ بتا احرام پہلی مرتبہ باندھا تھا یا اس سے پہلے باندھ چکا تھا. یہ بتا رات میں شکار کیا یا دن میں. یہ بتا قصدن شکار کیا یا جان بوجھ کر. یہ بتا شکار کر کے شرمندہ تھا یا اکڑا ہوا تھا. یہ بتا شکار پہلی مرتبہ کیا تھا یا اس سے پہلے بھی کر چکا تھا. ایک سوال پر 9 سیخیں امام نے نکال دی. آج پورے مسلک میں 73 فرقوں میں جو کفارہ حج ہے وہ ہمارے نوے امام محمد تقی جواد کے فقہ سے ہے. آپ حضرات جہاں بیٹھے ہیں وہاں ایک صلوات پڑھ لیں محمد میرے بھائی. میرے پاس ٹائم کم ہے، میں بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، مگر بات تو بات سے نکل جاتی ہے. بڑے پرلطف بات آئی. پورے دربار یحییٰ پر ہنسنے لگے. بادشاہ کو جلال آ گیا. انہوں نے کہا سوال کر، اٹھان تمہارا غلط تھا، جواب دو. اب وہ یحییٰ کانپنے لگا، کہنے لگا کہ نہیں وہ اتنی سیکھیں تو ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم نے تو ایسے ہی کفارے کے بارے میں پوچھ لیا تھا. پورے ڈیٹیل سے امام نے بتایا. اب اس کے بعد مامون نے کہا شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ تقی جواد آپ بھی ان سے سوال کیجئے کچھ. تو امام نے کہا مامون اگر تو کہہ رہا تو ایک سوال میں کر لیتا ہوں. اور انہوں نے مجھ سے حج کے سلسلے میں سوال کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ حج پر انہوں نے بہت کام کیا ہے، لہذا حج ہی کے حوالے سے سوال کر لیتا ہوں. کیجئے. فرمایا یہ بتا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا. تو یحییٰ کو پسینہ آ گیا، درباری عالم کو پسینہ آ گیا. انہوں نے کہا آدم کے زمانے میں کعبہ تھا نہیں تھا، وہ الجھن میں پڑ گیا. اچھا میں آپ حضرات کو بتا دوں آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حجر اسود بھی آیا تھا اور کعبے کا وہ خیمہ بھی آیا تھا جہاں پر آج کعبہ ہے، وہیں پر کعبہ لگا تھا حضرت آدم علیہ السلام. تو یہ تو خیر میں نے بچوں کے لیے بتا دیا. اب یہاں پر بات آئی کہ آدم نے حج کیا تھا تو اس نے کہا کیا ہوگا. امام نے کہا نہیں کیا ہوگا نہیں، کیا تھا یس نو میں جواب. تو اس نے کہا ہاں کیا تھا. اس نے کہا کہ چلو کہہ دیں نبی ہے، جھٹکا دے کے نکل جائیں گے. لیکن ان کو معلوم نہیں کہ خطیب منبر سنونی کا وارث ہے جو سوال کر رہا ہے، سلال مصطفیٰ ہے جو سوال کر رہا ہے، محمد کا وارث ہے جو سوال کر رہا ہے، قرآن کا حامل ہے جو سوال کر رہا ہے. اس نے کہا آدم نے حج کیا تھا.
تو فرمایا حج میں ایک مناسک حج میں رکن الگ یعنی تقصیر، بال مڈانا. پہلے ہاں ہے کہ یہ بتا آدم کا بال کس نے موڑا تھا؟ وہ نائی کون تھا؟ وہ حجام کون تھا؟ آدم اکیلے. اب تو پھنس گیا یہی. اس نے کہا کہ دیکھیے ہم کو تھوڑا تھوڑا معلوم ہے مگر اتنا ڈیٹیلز معلوم نہیں جتنا آپ لوگ جانتے ہیں، تو ذرا آپ ہی بتا دیجئے کہ بال کس نے موڑا تھا آدم کا؟ کہ جتنی زور سے اپنے عالم ہونے کا اعلان کیا تھا، ممبر پہ چڑھ کے اپنے جاہل ہونے کا اعلان کر. یہی ممبر کے پہلے سیدھے پر کھڑا ہوا اور انہوں نے بتایا کہ ہم عالم اپنی جگہ پر ضرور صحیح، مگر اللہ جانتا ہے کہ نبوت و امامت کس گھرانے میں دے. بے شک یہ سلال مصطفیٰ ہے. میں اپنے ان کے مقابلے میں اپنی جہالت کا اعلان کرتا ہوں. جب جہالت کا اعلان کرا لیا، یہی حضرت امام نے فرمایا سن، جیسے ہی منزل تفسیر پر سر مڈانے کے موقع پر جناب آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے سر کو بلند کیا، پروردگارا یہ ہمارے بال کون اتارے گا؟ اللہ نے ایک جبریل سے یاقوت بھیجا، یاقوت کو کہا گھماتے جاؤ سر پر، بال تمہارے اٹھتے جائیں گے. وہ یاقوت گھمایا اور ایک علم اضافہ اور کر دیا امام نے. فرمایا یاقوت پر جو سورج کی کرن پڑ کے جہاں تک اس کا ریڈیشن گیا تھا، اللہ نے اسی مقام کو حرم قرار دیا. یہ ہے ہمارے نبی امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی حیات طیبہ. بادشاہ خوش ہو گیا، دربار میں بلایا تھا توہین کے لیے، علماء کا گراف گر گیا. اب اس کے بعد پھر مامون قریب ہو گیا، اپنی بیٹی ام الفضل سے عقد کیا. ہمارے 8ویں امام نے اس کی بیٹی ام الفضل سے 500 درہم بعوض مہر کے عقد کیا. زندگی چلتی رہی مگر میرے سرکار واقعات بہت ہیں. سن 218 ہجری میں مامون مر گیا. اس کا چھوٹا بھائی معتصم باللہ خلیفہ بنی عباسی ہوا. اس نے بھی امام پر بڑے ظلم کیے، اس لیے کہ ام الفضل جو ہے وہ مامون کی بیٹی، وہ مسلسل امام کی دشمنی پہ تھی. اس نے بھی دربار میں امام کو بلایا معتصم نے. سن 219 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس لیے کہ چور پکڑا گیا تھا، ہاتھ کہاں سے کاٹے جائے. کوئی کہتا تھا یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے کاٹے جائے. مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. کہا فرزند رسول کو بلاؤ. ہمارے نوے امام گئے، دیکھیں پھر یہ فقہ کا ایک مسئلہ ہمارے نوے امام نے حل کیا. فرمایا ہاتھ تو چور کے کٹیں گے مگر یہ انگلیاں کٹے گی. آپ دیکھ لیں یہ انگلیاں کٹیں گی. لوگ کہہ رہے تھے یہاں سے کاٹا جائے. فرمایا نہیں، ہاتھ کا اطلاق اس پر ضرور ہوتا ہے مگر کاٹا یہاں سے جائے گا، اس لیے کہ یہ سلسلہ جو ہے ہاتھ کا یہ مساجد اللہ ہے، یہ سجدے میں رکن واجب میں استعمال کیا جاتا ہے. تو چور اگر توبہ کر کے زندہ رہے تو وہ نماز تو پڑھے گا، حق کے نماز کسی سے نہیں چھینا جائے گا، لہذا انگلی کٹے گی، یہ پورا ہاتھ نہیں کٹے گا. صلوات پر محمد ہو گئی. میں نے اس کو سمیٹ دیا ختم کر کے کہ یہی ملعون نے سن 220 ہجری آپ کو اسی ملعون نے معتصم باللہ نے زہر دلوایا اپنی بھتیجی ام فضل کے ذریعے. زہر بھیجا، امام نے زہر نوش کیا اور بغداد میں امام کی روح قفس انصری سے پرواز ہو گئی. مگر غربت اتنی تھی عزادارو کہ ہمارے نوے امام کی شہادت تو ہو گئی، جنازہ بے گور و کفن پڑا تھا. بإجاز امامت ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام آئے، انہوں نے بابا کا جنازہ لیا، غسل دیا، کفن پہنایا. اور آپ جو زیارت کو بغداد جاتے ہیں تو وہاں بغداد سے پہلے ہی کاظمین ایک شہر ہے، کاظمین میں آپ کو وہاں دفن کیا. اور دفن کر کے ہمارے 10ویں امام روتے ہوئے اٹھے. بات کو یہاں پر ختم کر رہا ہوں کہ یہ ایام عزا کے دن چل رہے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ چوتھے امام کو ایک پرسہ دے دوں. اے مولا 10ویں امام، آپ کے والد محمد تقی کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی تو آپ نے غسل دیا، کفن پہنایا، میت پڑھی، دفنا دیا. مگر ہائے غریب میرا چوتھا امام، باپ کی شہادت کے بعد ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار. تو انا للہ و انا الیہ راجعون.